اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق باہو اللہ باہو حق اللہ بسم اللہ۔ تو آج ہم تھوڑا سا مزید جو ہے کوشش کریں گے اس سمندر کو، یعنی اسم اللہ ذات کو سلطان باہو کی نظر سے تھوڑا سا مزید جو ہے وہ کچھ پوائنٹس رہتے تھے، میں نے کہا میں گوشت گزار کر دوں۔ تو یہ اسم اللہ ذات کی منازل کے حوالے سے ہے۔ تو اسم اللہ ذات کے ذکر کی 4 منازل ہیں۔ 4 یہ منازل کون سی ہیں؟ اللہ، للہ، لاہو اور ہو۔ اللہ، للہ، لاہو اور ہو۔ اسم اللہ ذات اپنے مسمہ ہی کی طرح یکتا، بے مثل اور اپنی حیرت انگیز معنویت و کمال کی وجہ سے ایک منفرد اسم ہے۔ اس اسم اللہ کی لفظی خصوصیت یہ ہے، اللہ یعنی اللہ کے جو اسم ہے نا، اس کی ایک بڑی خوبصورتی ہے۔ اس کو اگر آپ کھولیں یا بتدریج جو ہے آپ علیحدہ علیحدہ کریں، پھر بھی اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ سلطان الاذکار ہو میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر صورت میں اسم اللہ ذات ہی رہتا ہے، جتنا مرضی آپ کو کھولیں۔ وہ کیسے؟ آپ کو میں نے 4 مرضی، ایک اللہ کے ساتھ سے اگر آپ الف ہٹا دیتے ہیں تو للہ، اب للہ کا بھی وہی مطلب ہے، جیسے قرآن پاک میں عرض ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یعنی ابھی پھر اللہ ہی رہتا ہے۔ اور پھر آپ اگر اس اسم پاک کا پہلا جو ہے لام ہٹا دیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ لاہو رہ جاتا ہے، جس کے معنی ہے اس کے لیے، جس کے معنی ہے اس کے لیے، اور یہ بھی ذات ہی ہے۔ جیسے ارشاد ربانی، اس کے لیے میں آیت پڑھ رہی ہوں، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے بادشاہت اور حمد و ستائش ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تو ہے ہی، پھر آپ نے اس کا جب الف اٹھایا للہ جو ہے وہ بن گیا، اللہ کا بھی وہی مطلب ہے اللہ ہی کے معنوں میں۔ پھر آپ نے ایک لام ہٹایا تو لاہو ہو گیا۔ لاہو کو جب آپ نے اس کا انالیسس کیا، تجزیہ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ اسی کے لیے، یعنی اسی کے لیے بھی اللہ ہے، اس کا مطلب بادشاہت اور حمد و ستائش ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ ایک اور لام ہٹا دیں، جب دوسرا لام لاہو کا دوسرا لام ہٹا دیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ہو رہ جاتا ہے، اور یہ اسم ضمیر ہے اور اس کے معنی ہے وہ، اور یہ بھی اسم جو ہے ذات ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر ہو، ذات حق تعالی۔ فقر اور عارفین نے ہو کو اسم اعظم اور سلطان الاذکار بتایا ہے۔ جو ہو ہے اس کو میں تھوڑا سا سلطان العارفین سلطان باہو کی نظر سے یہاں پر پیش کر رہی ہوں کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہو کو عارفین کا آخری اور انتہائی ذکر قرار دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکراں را انتہا ہو شد تمام، یعنی ذکر ہو ذاکرین کا انتہائی ذکر ہے۔ پھر ذکر ہو کرتے کرتے جب ذاکر کے وجود پر اسم ہو غالب آ کر اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو اس کے وجود میں ہو کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ یہ فقر الکلام میں آپ بیان فرماتے ہیں باہو فنا باہو بقا شد، کہ اول و آخر راز ہو بقا شد، یعنی باہو ہو کے ساتھ فنا ہو کے بقا پا گیا، کیونکہ اول و آخر ہو کا راز اسے جو ہے وہ مل گیا۔ پھر فرماتے ہیں ہر کے ذکر ہو باہو یافتہ بشتو باہو از کبوتر فاختہ، یعنی جو شخص باہو سے ذکر یاہو حاصل کر لیتا ہے اسے ہر کبوتر اور فاختہ کی زبان سے ذکر یاہو سنائی دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات آپ پر کھول دی ہے کہ جب آپ ہو کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اسم اللہ ذات کا آپ کو دیدار ہو جاتا ہے، اس کی منزلیں کھل جاتے ہیں، اس کے مدارج آپ پہ کھل جاتے ہیں، جب آپ کی یہ جاری و مرشد کامل کامل جاری و ساری ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہر چیز ہی ہو کہہ رہی ہے، ہر چیز ہی اسی کو پکاری ہے، وہ جو وحدہ لا شریک ہے، وہ جو آپ کے اندر ہے میرے اندر ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ذکر یاہو واقع حاصل ہو جاتا ہے تو یہاں تک کہ پرندہ یعنی کبوتر و فاختہ کی زبان سے آپ فرما رہے ہیں اسے ذکر یاہو سنائی دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں باہو در ہو گمنام را کے شافتہ ہم صحبتم با مصطفیٰ در نور فی اللہ ساختہ،
پھر اس کو ترجمہ فرماتے ہیں باہو تو ہو میں گم ہو گیا ہے، ایسے گمنام کو بلا کیسے پایا جا سکتا ہے، اور یوں نور ذات الہی میں خود کو گم کر کے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مجلس ہو گیا ہوں۔ یعنی ہو میں گم ہوا تو ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو پایا میں نے۔ پھر فرماتے ہیں باہو از میانے ہو چشم می بیندہ بی بیند خدا، باہو از میانے ہو چشم می بیند خدا، درمیانے ہو ببین وحدت لقا، یعنی اس کا مطلب ہے باہو ہو کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہے۔ وہی بات جو مولانا روم نے بھی کہی تھی، کہ جب اس کی نظر سے دیکھو، وہ نگاہ حاصل کرو، پھر اس نگاہ سے نگاہ جو ہے وہ اپنی کر کے تو وہ نگاہ کیمیا ہوتی ہے۔ تو باہو نے جب ہو کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہے، اے طالب تو بھی ہو کی آنکھ سے دیدار وحدت کی بہار کو دیکھ۔ کسے بس ذکر کوید ہو ویدا وجود می شودزاں نور پیدا۔ پھر فرماتے ہیں جس شخص کے وجود میں ذکر ہو جاری ہو جاتا ہے، اس کا وجود جو ہے نور ذات میں ڈھل جاتا ہے، وہ نور بن جاتا ہے۔ اس میں یاہو گشت باہو رابر پیشوائے شد محمد معتبر، یعنی اسم اعظم ہو سے فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے باہو دن رات ذکر یاہو میں غرق رہتا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں باہو ہو برت آورد برد ہر کے بیاں عین بین کے نمورت، باہو ہو میں فنا ہو کر زندہ جاوید ہو گیا، باہو ہو میں فنا ہو کر زندہ جاوید ہو گیا۔ اس میں کوئی تعجب نہیں کہ جو عین ذات کو دیکھ لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ عین الفقر میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ جو عین و عین جو ذات میں ذات کو دیکھ لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، جب وہ دیدار اس کو اسم اللہ ذات کا دیدار ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اسم اعظم انتہائے باہو بود ورد باہو روز و شب یا باہو بود، یعنی اس میں باہو نے باہو کا رہبر اور پیشوا بن کر اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی حاضری سے مشرف کر دی ہے۔ یہ پہلے بھی مرض کر چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی حاضری کے لیے بھی ضروری ہے کہ باہو جو ہے وہ آپ کا رہبر اور پیشوا بن جائے، یا آپ کے اندر سما جائے اور جاری و ساری ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں ابتدا ہو انتہا ہو ہر کے باہو می رست عارف عرفاں شود ہر کے باہو ہو شود، یعنی ابتدا بھی ہو ہے اور انتہا بھی ہو ہے۔ جو کوئی ہو تک پہنچ جاتا ہے وہ عارف ہو جاتا ہے اور ہو میں فنا ہو کر ہو بن جاتا ہے۔ بے شک یہی حقیقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی سارا کچھ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس میں ہو سیف است باہو بر زبان قتل کن ای نفس کا آفر ہر زمان، یعنی باہو کی زبان پر ہر وقت اس میں ہو کا ورد جاری رہتا ہے۔ اور اس میں ہو کا وہی بات کہ پھر فقیر جو ہوتا ہے وہ اس مقام پہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی زبان اس کی نظر سیف الرحمان کا کام کرتے ہیں۔ یہی بات باہو نے یہاں میں بیان کیا کہ باہو کی زبان پر ہر وقت اس ہو کا ورد جاری رہتا ہے، جو کہ ایک ننگی تلوار ہے۔ اس تلوار سے وہ کیا کہتا ہے، ہر وقت نفس قاتل کو قتل کرتا رہتا ہے۔ جیسے میں نے وہ آپ کو اسم اللہ کا جب وہ کھولا تو لا الہ الا محمد رسول اللہ کی میں نے تشریح بتائی، میں نے بتایا لا الہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد الا اللہ کی بتایا، اور محمد رسول اللہ میں نے بتایا کہ وہ روح کا انعام ہے۔ تو اگر تو ہو کے اسرار حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے کو دل سے نکال دے، اور تاکہ اس کے تو قرب دیدار کو حاصل کر سکے۔ جو جس کے وجود میں ذکر اسم ہو کی جو ہے تاثیر جاری ہو جاتی ہے، اسے ہو ذات حق سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ غیر ما سوائے اللہ سے وحشت کھاتا ہے، اسے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ عین الفقر پھر ایک جگہ اور بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی دل کے ورق سے اسم ہو کا مطالعہ کر لیتا ہے، قلب کی گہرائی سے، قلب کی نگاہ سے، قلب سلیم قلب مطرہ سے اسم ہو کا مطالعہ کر لیتا ہے، تو پھر اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ایسی حالت میں وہ خلق کی نظر میں بے شعور ہوتا ہے۔ خلق سمجھتی ہے کہ یہ بے شعور ہے، مگر اصل میں خلق کے ہاں وہ صاحب حضور ہوتا ہے۔ اسم ذات اللہ اور سلطان باہو جو ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں کہا جب انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے کلام مبارک میں کبھی سے الف کی صورت میں کھولا، کبھی ہو کی منزل سمجھائی کہ اسم اللہ ذات کا تجزیہ کیا جائے تو سب کچھ سمجھ آ جاتی ہے۔ راز معرفت بتلایا، رسول معرفت کا راستہ بتایا۔ کہیں الف اللہ چنبے دی بوٹی کی صورت میں جو ہے اس راز کو کھولا، تو ذرا تفکر تدبر فرمائیں۔ اس
چند جو ہے انہوں نے کس طرح سے باتیں جو ہیں وہ کھول کے بیان کر دی ہیں اور ہم پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ جو ہو ہے وہ عارفین کے لیے انتہائی جو ہے وہ آخری مقام ہے. اور یہی چیز جو ہے اگر آپ کھول کے دیکھیں تو ابن عربی محی الدین اور امام رازی نے بھی اسی چیز کو بتایا ہے کہ ہو جو ہے وہ عارفین کا لاسٹ جو ہے انتہائی جو ہے مقام ہے. تو کیوں نہ آپ اور میں بھی جو ہے وہ اس رب کے یہ جو تن ہے یہ رب سچے کا حجرہ ہے، اس میں ہم جھاتی ڈالیں، اس پہ ہم نظر ڈالیں، اس کے اندر جو ہے کوشش کریں تاکہ ہم بھی حضرت سگی سلطان باہو کے اس نقش قدم پر چلتے ہوئے لا الہ نفس کے قاتل کو ملیں، پھر الا اللہ کے ذریعے دل کو زندہ کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انعام کو پائیں کہ جس کی وسعت کی اور جس کے لازوال ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے تفکر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. حق اللہ بسم اللہ، اللہ باہو حق باہو.